بس ایک جھلک دیکھی تھی میں نے اس کی. کچھ یہ بات بھی ان دنوں کی ہے جب شرما شرمی کا دور تھا. کزنس کے سامنے بھی لڑکیاں کم ہو جاتی تھیں، اور جب پتہ چلتا تھا کہ یہ کزن کچھ ٹیڑھی آنکھ رکھنے لگا ہے تو پھر اس کے سامنے تو جاتی ہی نہیں تھی. میں اسے پسند کرتا تھا اور اس کی آنکھوں میں اپنی پسندیدگی بھی دیکھ چکا تھا. میں نے کہا بتاؤ کیا پیغام ہے؟ وہ کہنے لگا ایسے کیسے، یہ جو 3-4 اٹیچی یہاں بھر کے لائے ہیں، بتائیں ان میں سے میرے والا کون سا ہے؟ میں نے ایک گہری سانس لی. میں نے کہا نکلو یہاں سے. مجھے پتہ ہے جتنی وہ شرمیلی ہے اس نے کچھ نہیں کہا ہوگا میرے بارے میں، اور بیگ میں ان میں سے تمہارا کوئی نہیں ہے. ایک تو پورا کا پورا نور بانو کا ہے اور باقی میں باقی سب لوگوں کے گفٹس ہیں. تمہارے لیے بس ایک پرفیوم ہے، وہ دے دوں گا تمہیں اٹھ کے. وہ کہنے لگا واہ، سگے بھائی کے لیے تو پرفیوم اور اس چڑیل کے لیے پورا بیگ. میں نے کہا وہ چڑیل مستقبل میں تمہاری بیوی بننے والی ہے، اس لیے اس کے لیے تمیز والے الفاظ استعمال کرو، ورنہ یہ نہ ہو کل کو تمہارے ساتھ چڑیلوں والا سلوک کرے. میری بات سن کے ہنسنے لگا. کہنے لگا وہ ابھی بھی ایسے ہی کرتی ہے، ساری زندگی ایسے ہی کرتی رہے گی. ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی عیسیٰ کے چہرے پہ. یہ بچپن سے ہی طے تھا کہ نور بانو کو ہمارے ہی گھر آنا تھا، عیسیٰ کی بیوی بن کر. لیکن ان باتوں سے صرف عیسیٰ واقف تھا، نور بانو نہیں. عیسیٰ کہنے لگا بھائی آپ کو پتہ ہے اس نے پتنگ اڑانی بھی سیکھ لی ہے، اور اب تو بسنت میں وہ مجھے مات دے دیتی ہے. میں نے کہا واہ، اس کا مطلب ابھی سے اس کا روب ہے تم پہ. کہنے لگا یہ بات نہیں ہے، میں خود ہار جاتا ہوں، اس سے ہار کے اپنی شکست نہیں لگتی. میں نے ابرو چڑھائے. میں نے کہا واہ چھوٹے میاں اتنی محبت کرتے ہو. کہنے لگا محبت بہت چھوٹا لفظ ہے. اس نے اپنا انگوٹھا اور انگلی سے چھوٹا سا دائرہ بنا کے مجھے دکھایا. میں نے کہا اچھا پھر بڑا لفظ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا عشق، جنون، دیوانگی، کچھ بھی نام دے دے. اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. اس کی باتیں میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ نور بانو سے کتنی محبت کرتا ہے. بہرحال وہ کمرے سے جا چکا تھا اور میں سو چکا تھا. 2 گھنٹے بعد میری آنکھ کسی کی نظروں کی تپش سے کھلی. ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور بڑی بیتاب نظروں سے دیکھ رہا ہے. میں نے آنکھ کھول کے دیکھا تو سامنے نور بانو کھڑی تھی. مجھے جاگتا دیکھ کے ہڑبڑا سی گئی. مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی. میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گیا، اپنی نظر کا چشمہ سائڈ ٹیبل سے اٹھا کے پہنا. تب تک وہ کمرے سے باہر جانے لگی. میں نے کہا نور بانو بات سنو، ادھر آؤ. وہ گھبراتے ہوئے میرے پاس آئی. میں نے کہا یہاں کیا کر رہی تھیں تم؟ کہنے لگی کچھ نہیں، لیکن لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے. میں نے کہا ادھر بیٹھو میرے پاس. بڑے آرام سے وہ میرے پاس بیڈ پہ بیٹھ گئی، بنا کسی فاصلے کو رکھ کے. مجھے ہی کچھ پیچھے ہٹنا پڑا. میں نے کہا اب بتاؤ کیوں آئی تھیں کمرے میں؟ کہنے لگی تو کیا میں اب آپ کے کمرے میں بھی نہیں آ سکتی؟ آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتی؟ آپ پورے 5 سال بعد آئے ہیں. بتائیں آپ کو پتہ ہے 5 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں، کتنے دن ہوتے ہیں؟ میں نے گہری سانس لی. میں نے کہا سب سمجھتا ہوں میں تمہاری باتیں، یہ مکھن تم مجھے کس لیے لگا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی واقعی آپ کو سب کچھ پتہ ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے سب کچھ پتہ ہے. وہ رہا لال رنگ کا بیگ، تمہاری ساری فرمائشی چیزیں اسی میں موجود ہیں. یہ سن کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی. وہ کہنے لگی واقعی آپ میری ساری فرمائشی چیزیں لے کے آئے ہیں؟ میں نے کہا اور کیا، تم کہو اور ابو موسیٰ نہ لائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ سن کے اس کے چہرے پہ ایک جاندار مسکراہٹ پھیلی تھی. پھر بے ساختہ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے. کہنے لگی مجھے پتا تھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ سے کچھ کہوں اور آپ میری بات نہ مانیں. میں نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوائے. شاید وہ اپنی خوشی کا اظہار کرنے میں ابھی بھی بچپنا کر جاتی تھی. وہ لحاظ نہیں کرتی تھی لیکن
اسے لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کا بیگ گھسیٹ کے بیڈ کے قریب لے کے آیا، پھر اسے بیڈ پہ رکھا، بیگ کو ان لاک کیا، کھولا تو اپنی پسند کا سارا سامان دیکھ کے وہ بہت خوش ہوئی۔ ایک ایک چیز دیکھ رہی تھی اور بار بار مجھے تھینک یو، شکریہ جیسے الفاظوں سے نواز رہی تھی۔ چاکلیٹس بھی تھیں، سب کچھ تھا اس کے بیگ میں، سب کچھ اس کا تھا سوائے ایک اضافی چیز کے، اور وہ تھی زینب کے لیے ڈائمنڈ کی انگوٹھی۔ میں نے کہا یہ سب کچھ تمہارا ہے سوائے ایک چیز کے۔ وہ کہنے لگی وہ کیا؟ میں نے ڈبیا نکالی، میں نے کہا یہ میری ہے۔ وہ کہنے لگی کیا ہے اس میں؟ میں نے کہا یہ بہت سیکرٹ ہے، یہ تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا، بعد میں بتاؤں گا۔ کہنے لگی پھر بھی بتائیں نا کیا ہے۔ اس نے باقی کی ساری چیزیں بیگ میں رکھ دیں، بس اس مخملی ڈبیا کے پیچھے پڑ گئی۔ کہنے لگی تنگ مت کریں، مجھے بتائیں نا کیا ہے، مجھے دیکھنا ہے کیا ہے اس میں ایسا بھی کیا سیکرٹ ہے؟ میں نے کہا ابھی نہیں بتاؤں گا، وقت آنے پہ بتاؤں گا، چلو اٹھو۔ میں نے اسے خود سے پیچھے کیا۔ وہ کہنے لگی دیکھ لیجئے گا، میں اس سے پہلے ہی جان جاؤں گی کہ اس میں کیا ہے۔ میں نے کہا اتنی بھی اچھی نہیں ہو، چھپا کے رکھوں گا تو میں نہیں دکھاؤں گا، باقی ساری چیزیں تمہاری ہیں، یہ سب تم اپنے کمرے میں لے جا سکتی ہو۔ اور ہاں میری چائے کہاں ہے؟ کہنے لگی میں نے فوراً بنائی تھی، آپ سو گئے، پھر میں نے پی لی۔ میں نے کہا شاباش، تم سے میں یہی امید رکھ سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگی آدھی پی تھی، آدھی اس کمینے عیسیٰ کے بچے نے پی لی۔ میں نے کہا بری بات، اس طرح نہیں کہتے، بڑا ہے وہ تم سے۔ کہنے لگی یار وہ جو مجھے تنگ کرتا ہے آپ کو نہیں پتا نا، اس لیے آپ تو اپنے بھائی کی حمایت ہی کریں گے۔ وہ بہت تنگ کرتا ہے مجھے، آپ کو نہیں پتا، مجھے ایک دم زہر لگتا ہے۔ میں نے کہا نور بانو، بری بات ہے، تمہارے کام بھی یقیناً کرتا ہوگا، صرف تنگ تو نہیں کرتا ہوگا۔ وہ کہنے لگی کوئی کام نہیں کرتا، سارے کام شہروز بھائی کرتے ہیں، اور اب آپ آ گئے ہیں تو آپ کریں گے۔ اپنی دونوں آئی برو چڑھا کے میں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ کیوں نہیں، میں اپنی ننھی منی کزن کے سارے کام کروں گا۔ میں نے اس کا ناک دبا کے کہا تھا۔ کہنے لگی ننھی منی نہیں ہوں میں، بہت بڑی ہو گئی ہوں، دیکھیں تو۔ وہ کھڑی ہو گئی، کہنے لگی آپ کو پتہ ہے 5 فٹ 4 انچ ہائٹ ہے میری۔ میں نے کہا اچھا واقعی تم اتنی بڑی ہو گئی ہو؟ میں نے اسے تنگ کیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی کھڑے ہو میرے ساتھ۔ میں جیسے ہی کھڑا ہوا وہ مجھے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس لے گئی، کہنے لگی یہ دیکھیں آپ کے کندھے سے بھی اونچی ہوں۔ میں نے کہا تم تو کافی بڑی ہو گئی ہو، لیکن عمر میں تو چھوٹی ہو نا، اس لیے عقل بھی چھوٹی ہے۔ خیر خوش رہو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے گال تھپ تھپائے تھے۔ میں نے کہا جاؤ شاباش، میرے لیے چائے لے کے آؤ۔ اب وہ میرے لیے چائے لے کر آئی۔ چائے بہت کڑک تھی، بہت مزے کی تھی۔ پھر میں سب کے ساتھ بیٹھ گیا، باتیں کرنے لگا۔ دل بڑا بے چین تھا، زینب کو دیکھنا چاہتا تھا لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنی امی سے کہا میں خالہ کے لیے بھی کچھ تحفے لے کے آیا ہوں، آپ کہیں تو دے آؤں جا کے۔ میری بڑھتی ہوئی بے چینی شاید وہ بھانپ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی ہاں جاؤ مل آؤ خالہ سے، مجھے پتہ ہے تمہیں چین نہیں آئے گا۔ میں نظریں چراتا ہوا باہر چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے صحن سے عیسیٰ کی موٹر سائیکل باہر نکالی، پتہ نہیں کہاں سے وہ کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ کہنے لگی ابو موسیٰ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا خالہ سے ملنے جا رہا ہوں، میرے ہاتھ میں تحفے تھے۔ وہ کہنے لگی میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ میں ابھی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر ہی رہا تھا، وہ بڑے آرام سے میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ حالانکہ میں چاہتا تھا کہ میں اکیلا جاتا، لیکن نور بانو کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اسے ساتھ لے کے خالہ کے گھر پہنچ گیا۔ خالہ مجھے دیکھ کے بڑی خوش تھی۔ وہ کہنے لگی آپا نے مجھے ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی بتایا تھا، میں تو خود تم سے ملنے آنے لگی تھی۔ میں نے کہا لیکن میں آ گیا۔ وہ نور بانو کو بھی پیار کرنے لگی۔ نور بانو کہنے لگی خالہ جان زینب اپیا کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی وہ اپنے کمرے میں ہے۔
نور بانو زینب کے پاس جا چکی تھی اور میری نظریں اسی کے کمرے کی طرف گردش کر رہی تھیں جہاں وہ چھپی بیٹھی تھی۔ خالہ کہنے لگی اچھا آؤ بیٹھو، کھانا کھاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں، کھانا کھا کے آیا ہوں، یہ آپ لوگوں کے لیے تحفے لایا تھا۔ وہ کہنے لگی کیا ضرورت تھی بیٹا؟ میں نے کہا خالو جان کہاں ہے؟ کہنے لگی وہ تو عشاء پڑھتے ہی سو جاتے ہیں، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ بار بار میری نظریں زینب کے کمرے کی جانب اٹھ رہی تھی۔ بڑی ظالم تھی، مجھ پہ ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا اسے۔ کیا تھا جو ایک جھلک ہی دکھا دیتی۔ خالہ شاید میری نظروں کا تعاقب کر چکی تھی۔ وہ کہنے لگی میں زینب سے کہتی ہوں تمہارے لیے چائے بنا دے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں جانتا تھا وہ چائے بنانے آئے گی تو یہیں سے گزر کے کچن میں جائے گی، کیونکہ میں صحن میں بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی خالہ اٹھ کے زینب کے کمرے میں گئی اور پھر کچھ دیر بعد وہ آئی۔ پہلے سے بے حد زیادہ حسین لگ رہی تھی، ویسے ہی شرمائی شرمائی سی دوپٹے سے خود کو لپیٹے ہوئے۔ میں تو اپنی نظریں ہٹانا بھول گیا تھا، بس نظریں تھیں تو زینب پر تھیں۔ دل میں بس ایک ہی خواہش تھی کہ ایک نظر وہ بھی مجھے دیکھ لے، بس ایک نظر کی عنایت کرتے۔ لیکن نہیں، وہ سیدھا کچن میں چلی گئی۔ نور بانو بھی اس کے پیچھے پیچھے کچن میں چلی گئی۔ زینب آپی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نور بانو شاید بہت باتونی تھی اور زینب اتنی ہی زیادہ خاموش مزاج۔ کچھ دیر بعد ہی جب زینب چائے لانے لگی تو میں نے سوچا کہ چلو اب میں اس سے بات کر لوں گا، اس کی آواز ہی سن لوں گا، شاید میری بات کا جواب دینے سے میری طرف دیکھ لے۔ تبھی مجھے اندر سے آواز آئی، نور بانو یہ چائے باہر دے آؤ۔ میں نے دل میں کہا دھت تیرے کی، یہ نور بانو میرے ساتھ آئی ہی کیوں تھی؟ یہ نہ آتی تو یقیناً زینب کو آنا پڑتا۔ بہرحال میرے سامنے چائے نور بانو نے ہی رکھی تھی، پھر میرے برابر والی کرسی پہ بڑے آرام سے آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی۔ ساتھ میں کباب تھے، بسکٹس بھی تھے، چپس، نمکو، سب کچھ تھا۔ اس نے پلیٹ پکڑی اور کباب کھانے لگی۔ میں نے کہا تم ابھی پلاؤ کھا کے آئی ہو، گنجائش ہے کباب کھانے کی؟ وہ کہنے لگی ہاں تو اور کیا، میں تو کھانا کھانے کے بعد بھی بہت کچھ کھا سکتی ہوں۔ آپ کھائیں گے؟ بڑے مزے کے کباب ہیں، زینب آپ ہی بہت مزے کے کباب بناتی ہیں، ایسے تو میں بھی نہیں بنا سکتی۔ میں نے کہا تم کھاؤ۔ میں نے جلدی جلدی گرم گرم چائے کے گھونٹ پڑے کیونکہ زینب ابھی بھی کچن میں تھی۔ میں نے کہا تم جلدی سے یہ ختم کرو، میں یہ خالی کپ کچن میں رکھ کے آتا ہوں، پھر واپس چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے۔ بڑے مزے سے وہ کباب کھا رہی تھی۔ میں موقع دیکھ کے فٹافٹ کچن میں آیا کیونکہ خالہ شاید گفٹ رکھنے کمرے میں گئی تھی۔ جیسے ہی میں کچن میں آیا تو وہ برتن دھو رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا نہ سلام، نہ دعا، نہ خیریت، کیا بات ہے، میرے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی تمہیں؟ میری بات سن کے وہ گھبرائی تھی، ہاتھ میں پکڑی پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹی تھی۔ بالکل مشرقی لڑکیوں کی طرح اس نے پلٹ کے میری طرف دیکھا تھا۔ بس ایک پل میرا اور اس کی نظروں کا تصادم ہوا اور دل میں ایک حشر برپا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اگر امی آ گئیں تو؟ میں نے کہا تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے میں رات کے اس وقت یہاں آیا ہوں، پورے 5 سال بعد۔ تو یہ تو زیادتی ہے نا کہ تم بات بھی نہ کرو۔ میں نے اپنی جیب میں سے ایک خوبصورت آرٹیفیشل کڑا نکالا تھا۔ میں نے کہا تمہارے لیے لایا تھا، اجازت ہو تو پہنا دوں؟ یہ دل کی خواہش ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے پہناؤں۔ اس کا تو رنگ یوں اڑا جیسے میں نے پتہ نہیں کیا فرمائش کر دی ہو۔ کہنے لگی پلیز آپ باہر جائیں۔ میں نے کہا زینب پلیز، اس سے پہلے کہ خالہ آ جائے میری اتنی سی فرمائش نہیں مان سکتی۔ میں ابھی بات کر ہی رہا تھا جب نور بانو کچن میں آ گئی۔ اسے دیکھ کے میں فوراً سے سنبھل گیا۔ میں پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا، لیکن کڑا ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ آرٹیفیشل تھا لیکن بہت خوبصورت تھا۔
وہ کہنے لگی زینب آپی آپ نے بہت مزے کے کباب بنائے ہیں، میں نے سارے کے سارے کھا لیے، ابو موسیٰ نے تو ایک بھی نہیں کھایا۔ اس نے خالی پلیٹ اور خالی کپ سنک میں رکھے، پھر کہنے لگی ابو موسیٰ چلیں؟ میں نے کہا ہاں چلو، میں یہ زینب کے لیے لایا تھا، یہ میں اسے دے دوں۔ لیکن وہ کڑا جیسے ہی نور بانو نے دیکھا کہنے لگی ہائے اتنا خوبصورت۔ وہ کنگن نور بانو نے میرے ہاتھ سے کھینچ لیا، پھر کہنے لگی یہ تو بہت خوبصورت ہے، پھر فٹافٹ سے اس نے اپنی کلائی میں پہن لیا۔ زینب اور میں اس کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ وہ کہنے لگی ابو موسیٰ یہ میں لے لوں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اب میں اسے کیا کہتا؟ میں نے کہا نور بانو میں یہ زینب کے لیے لایا ہوں، تمہارے لیے اتنا کچھ لایا ہوں۔ وہ کہنے لگی ہاں لیکن ایسا کنگن نہیں لائے، مجھے نا یہ بہت پسند ہے، زینب آپی یہ میں لے لوں؟ وہ کیا کہتی؟ کہنے لگی ہاں تم رکھ لو۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں بڑی تیکھی نظروں سے زینب کو دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ مجھے اجازت دے دیتی تو ابھی تک یہ کنگن اس کی کلائی میں ہوتا اور مجھے بہت اچھا لگتا۔ یہ کہتے ہی نور بانو نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کچن سے باہر لے آئی، کہنے لگی جلدی کریں مجھے صبح کالج بھی جانا ہے اور مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ میں اس کے ساتھ واپس آ گیا لیکن میرا دل بجھ کے رہ گیا تھا۔ لیکن یہ شاید شروعات تھی میرے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی، میری ہر چیز پہ قبضہ کرنے کی۔ نور بانو لڑکی نہیں تھی، نور بانو ایک بلا تھی، ایک ایسی بلا جس نے میری ہر خوشی کو نگل کے رکھ لیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ کیا کیا یہ جاننے کے لیے اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کریں، اور اس سٹوری کے بارے میں تکے آپ لوگ لگا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔